بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستو، بھارت نے چائنا کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہے۔ 3-4 دن پہلے بھارت نے امریکہ کی مدد سے انڈین اوشن میں جاپان کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر نیوی ایکسرسائز کی ہے، کیونکہ امریکہ کی مدد حاصل ہے بھارت کو، اور اس کا سارا انعقاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چائنا کو منہ توڑ جواب دیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مگر دوسری جانب آج چائنا نے بھارت کے خلاف اس نیچ حرکت کا اس کو جواب دیا ہے۔ چائنا نے اپنے ہی جو اس انڈین اوشن ہے، انڈین اوشن کے اندر بڑے لیول پر نیوی کی ایک ایکسرسائز ہے جو ہیوی پیمانے پر انہوں نے وہاں پر اس کا انعقاد کیا ہے۔ دراصل اس کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چائنا نے امریکہ، بھارت اور جاپان کو اس بات کا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ ہم صرف لداخ کی سائٹ پر تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم انڈین اوشن کی طرف سے بھی تیار ہیں۔ امریکہ، بھارت اور جاپان یہ سوچ رہا تھا کہ چائنا کو ہم یہ دھمکی دیں گے کہ آپ کا جو سارا فوکس ہے وہ لداخ کے اوپر ہے اور آپ کا فوکس انڈین اوشن کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چائنا نے اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے آج نیوی کی ایک بڑی ہیوی پیمانے پر ایک موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا۔ اس کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ، جاپان اور انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ ہم دونوں سائڈوں سے تیار ہیں۔ یہاں پر ایک ڈیبیٹ چھڑتی ہے کہ انڈین اوشن ہے کیا؟ انڈین اوشن تقریباً اس میں 6 آئلینڈ آتے ہیں۔ انڈین اوشن ایک بہت بڑا آئلینڈ ہے۔ انڈین اوشن کے اندر پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، سری لنکا اور جو ایشیا کے یہ ممالک ہیں، انڈیا، ایشیا کی یہ 5 ممالک ہیں جو انڈین اوشن میں آتے ہیں۔ اگر ہم دوسری طرف جائیں تو اس میں افریقن کنٹریز بھی آتے ہیں، آسٹریلیا بھی آتا ہے، پیننسولا بھی آتا ہے، مڈغاسکر بھی آتا ہے۔ تو یہ انڈین اوشن ایک بہت بڑا اوشن ہے۔ اب یہاں پر ڈیبیٹ یہ چھڑ رہی ہے کہ انڈین اوشن کے ذریعے ہی بھارت یہ حرکت کیوں کرنے جا رہا ہے؟ دراصل یہ حرکت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چین کا کسی طریقے سے فوکس ہٹایا جائے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے، ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ 2019 میں جو چائنا کے صدر ہیں انہوں نے اس بات کا ایک پیشن گوئی کی تھی کہ آنے والے جو اگلا سال ہوگا اس میں ایک ایسی وبا چھڑے گی، ایک ایسی وبا جنم لے گی جو پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے 2019 میں اپنی جتنی بھی ان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو اطلاع دی تھی کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں، چائنا کبھی بھی کسی بھی وقت بھارت کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی تیاریاں تھیں کہ یہ چائنا ابھی اس وقت نہیں کر رہا، بلکہ یہ 2019 سے چائنا اس کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو انڈین اوشن کے ذریعے جو ایک بار یہ تمام تر اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں پاکستان ہے، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے۔ یہ ایشیا کے 5 ممالک ہیں جو انڈین اوشن میں آتے ہیں۔ اگر دوسری جانب آپ جائیں تو افریقہ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، پیننسولا بھی ہے، موریشس بھی ہے اور دیگر ممالک بھی انڈین اوشن میں آتے ہیں۔ مگر یہ اب یہاں پر ایک نیا بحث چل رہا ہے، ایک نئی ڈپلومیسی جنم لے رہی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو بھارت ایران کو سپورٹ کرتا تھا اور ایران کے ذریعے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے، پھر بھارت نے سپورٹ کیا افغانستان کو، افغانستان کے ذریعے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے۔ تو کوئی دور تھا، کوئی وقت تھا جب چین اور جاپان کے ایک اچھے تعلقات تھے اور ابھی نہیں ہیں، اور اسی طرح پاکستان اور روس کے درمیان، روس جو ہے 80s میں سوویت یونین کہلاتا تھا، تو اس وقت پاکستان اور روس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، مگر ایک بلاک بنا جس کی وجہ سے یہ تعلقات خراب ہو گئے۔ مگر ابھی اس وقت جو ہے روس، چائنا، پاکستان، ایران، یہ 4 ممالک ایک پیج پر کھڑے ہیں، اور یہ چاروں ممالک اس بات کی حمایت کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اور بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے۔ اب بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کی مدد سے وہ کسی طریقے سے انڈین اوشن کے ذریعے وہ پاکستان اور ایران کو استعمال کر کے وہ چائنا کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز کرے۔ مگر یہ ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا، کیونکہ
ایران ہمیشہ چائنا کے خلاف استعمال ہوا ہے، مگر چند روز قبل ایران کے جو فارن منسٹر ہیں اور جو چائنا کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے آپس میں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا، دونوں ممالک نے اس بات کا پرعزم اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہم دونوں ممالک ایران اور چائنا ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے، چائنا نے ایران کو یہ صاف صاف کہا ہے کہ آپ بھارت کے خلاف ہماری مدد کریں۔ تو انڈیا چائنا کے بعد ایران نے بھی بڑے پیمانے پر انڈین اوشن میں اپنی آرمی کے ذریعے، اپنی جو نیوی ہے اس کے ذریعے ایک بہت بڑی ہیوی موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا ہے۔ تو یہاں آتی ہے بات پاکستان کی۔ تو پاکستان اس وقت، پاکستان کی نیوی کیا کر رہی ہے؟ آج جو ایڈمرل جنرل ہیں پاکستان نیوی کے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان نیوی ہر مشکل گھڑی میں، ہر گھڑی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان نیوی نے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی ہائی لیول کی ایک موک ایکسرسائز کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ چند روز قبل یہ موک ایکسرسائز ہوئی تھی اور ایک مرتبہ پھر یہ انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ آج پاکستان نیوی کی جانب سے یہ اس بات کی واضح تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان نیوی بھرپور، اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نیوی بھرپور تیار ہے، اور اس طرح بھارت کو، پاکستان نیوی اس طرح اپنے اونچے ہتھ کنڈے سے اگر بھارت باز نہیں آیا تو پاکستان نیوی اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکے اور اس کو خاموش کروا سکے۔ یہ اب جو پوری گیم ہے لداخ کے بعد، یہ ایک انٹرنیشنل گیم بننے جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل گیم اس وجہ سے بننے جا رہی ہے، سارا یہ چکر آ رہا ہے سپر پاور کا۔ تو آخر بھارت کو یہ خدشہ ہے اور امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ایسا نہ ہو کہ جو سپر پاور کا اختیار جو ابھی امریکہ کے پاس ہے وہ چھن کر چائنا کے پاس چلا جائے۔ تو یہ سارا جو ہے، یہ صورتحال کچھ ایسی پیدا ہونے جا رہی ہے کہ یہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے یہ کسی کو فی الحال ابھی اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ دونوں ممالک جو بھارت اور چائنا ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اپنی پوزیشن اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش بھارت کی جانب سے تو کی جا رہی ہے، مگر چائنا نے اس بات کا دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں بھارت کے پاس جو ہمارے علاقے ہیں وہ لے کر رہیں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر اس کے لیے ہمیں جنگ بھی کرنی پڑتی ہے تو ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ اب پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہے وہ اس وقت کافی بہتر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور کے بعد نون لیگ حکومت نے اس بات پر توجہ نہیں دی، مگر اس حکومت نے تھوڑی بہت توجہ دے رہی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے ذریعے بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کروائی ہے، مگر یہ ابھی وقت نہیں ہے اور ایسا ابھی بالکل ممکن نہیں ہوگا کہ بھارت ایران کے ذریعے مل کر پاکستان میں دہشت گردی کروائے۔ اب اس وقت ایران مکمل ساتھ دے رہا ہے چائنا کا۔ ایران خود چاہتا ہے کہ بھارت ایسے ایک ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو اور کشمیر آزاد ہو جائے۔ یہ ساری جو کڑیاں ہیں وہ ساری کڑیاں بھارت کے خلاف مل رہی ہیں۔ بھارت کے خلاف اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ بھارت جو ملک میں، جو پوری دنیا میں ظلم اور ستم کر رہا ہے، یہ پوری دنیا کو پتا ہے اور اقوام متحدہ کو بھی پتا ہے کہ یہ آخر ایسے واقعات جنم کیوں لے رہے ہیں اور بھارت ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے۔ اب بھارت کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ایران اور پاکستان اگر انڈین اوشن میں اپنی موک ایکسرسائز کا انعقاد کرتے ہیں، اگر وہ اپنی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے بہت کٹھن وقت ہوگا، بھارت کے لیے یہ بہت مشکل گھڑی ہوگی کہ وہ چائنا کے اوپر حملہ کر سکے، کیونکہ انڈین اوشن ایک واحد اوشن ہے جس کا جو راستہ ہے وہ پاکستان کو بھی لگتا ہے اور چائنا اور ایران کو بھی لگتا ہے۔ تو یہ ایک ہی کڑی ہے، اگر حملہ کرنے کی چائنا کے اوپر کوشش کی گئی تو یہ راستہ، یہ ساری کڑیاں وہاں سے نکل کے جائیں گی اور اس طرح یہ پاکستان اور ایران کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں فلپائن اور جو دیگر ممالک ہیں وہ اس بات کی شدید مذمت کر رہے ہیں کہ چائنا بھارت کے ساتھ جنگ نہ کرے،
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چائنا کے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ بھارت کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور بھارت کے علاقے اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے۔ ان کو اصل اس بات کا ڈر ہے کہ جو انڈین اوشن ہے وہ اس ممالک سے کراس ہوتا ہے۔ جب کراس ہوگا تو ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارے علاقوں کے اوپر بھی چائنا قبضہ نہ کر لے، تو اس بات کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ ویسے یہ ممالک حامی ہیں، مگر صرف ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے ممالک پر بھی چائنا قبضہ نہ کر لے۔ تو تقریباً جو ہے یہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ 6 سے 8 آئلینڈ آتے ہیں انڈین اوشن میں، اور انڈین اوشن ایک واحد اوشن ہے جس کے ذریعے یہ تمام تر جو ہے یہ جنگ کامیاب بنائی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے جو زیادہ آرمی ہے وہ چائنا کی ہے۔ چائنا نے اس بات کا پوری دنیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ ہم صرف لداخ کے سائڈ سے تیار نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف پینگانگ کی سائڈ سے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم انڈین اوشن کی جو سائڈ ہے وہاں پر بھی مکمل ہم تیار ہیں۔ اگر امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت نے کوئی بھی کوشش کی، کوئی بھی اقدام اٹھایا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔